اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا، نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ کر کے نماز کے لیے پہنچا۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان سور کے خون سے ہاتھوں کو رنگ کر کے وضو کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مسلمان رمضان کے مہینے میں سور کے خون سے کپڑوں کو رنگ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان سور کے خون سے ہاتھوں کو رنگ کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ یقیناً دوستو، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، سخت جملے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو سن کر حیران بھی ہو رہے ہوں گے، تعجب بھی کر رہے ہوں گے، غصہ بھی آ رہا ہوگا، لیکن دوستو میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ آخر وہ کون سے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں سور کے خون سے ہاتھوں کو رنگ کر کے، کپڑوں کو رنگ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی چیز کلیئر کرنے والا ہوں، اس کا خلاصہ کرنے والا ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ آگے چل کے کروں گا۔ چلیے دیکھتے ہیں مل کے۔ لوڈو کھیلنا کیسا، اور سنوکر اور اس ٹائپ کی جو گیمز وغیرہ کھیلی جاتی ہیں، تو یہ کھیلنا کیسا؟ انسان جو بھی کھیل ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں واضح فرمایا گیا، کل لہو باطل، ہر لہو جو ہے وہ باطل ہے۔ پھر آگے کچھ کھیلوں کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جائز ہیں۔ ان کے اندر جیسے تیر اندازی بھی بیان کی گئی، سوئمنگ بھی جو ہے وہ بیان کی گئی، جبکہ شریعت کے مطابق اور پردے کی رعایت کے ساتھ گھڑ سواری بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی۔ تو یوں کچھ چند کھیل بیان کی گئی کہ یہ جائز ہیں، اور فرمایا اس کے علاوہ ہر قسم کا کھیل جو ہے وہ باطل ہے۔ تو فی زمانہ جو اس طرح کے ہمارے گیمز ہیں ان میں کئی طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ وقت کا ضیاع ہے، لوگ اس میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز، روزہ اور دیگر واجبات اور فرائض کی ادائیگی سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ کئی گیموں کے اندر جوا لگتا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ حرام ہے۔ کئی گیم وہ ہیں جن کے اندر میوزک ہے، یا ویڈیو گیمز ہیں ان کے اندر بے پردہ عورتیں ہیں۔ تو بہت ساری گناہوں کا مجموعہ جو ہے وہ فی زمانہ کئی گیمز میں پایا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کا کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لوگ گیم پر پیسے لگا کر کھیلتے ہیں اور انہی پیسوں کا کھانا لے آتے ہیں، کیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ تو بہرحال اس کے کھانے سے باہر صورت ہی بچنا چاہیے، بالخصوص جو پرہیزگار آدمی ہے اور مشہور دینی شخصیت ہے اس کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو اس طرح کا کھانا ہو وہ نہ کھایا جائے۔ اور جوئے کے ذریعے جو رقم حاصل ہوتی ہے نا، یہ حرام ہوتی ہے، اور یہ اپنا اس کا بندہ مالک بنتا نہیں ہے۔ جس سے جیتا ہے نا اس کو واپس لوٹا دے، واپس دے دے، اور توبہ بھی کرے اللہ کی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ویڈیو گیم جو دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اس میں بچے جو ہیں وہ 20-30 روپے یا 50 روپے کے ٹوکن لیتا ہے، وہ ٹوکن اس میں ڈالتے ہیں اور وہ ویڈیو گیم جو ہے وہ چلتا ہے۔ وہ اپنے جتنے راؤنڈ ہیں وہ اپنے چلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اب 1 گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو اس کے وہ پیسے دیتا ہے۔ تو ایک کمائی لینا یا اسے پیسے لینا، اس طرح کی کمائی جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہو بندہ تو وہ جانے گا کہ یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ یہ یعنی جان لہو و لعب اس اعتبار سے ہے کہ اس میں فضول کام ہے جس کی شریعت ویسے ہی ممانعت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، میوزک کا ہونا، پھر اس کے بعد ناجائز کاموں کا اس کے اندر ہونا، بے حیائی ہونا، اور ذہن کی خرابی اس کے اندر کس قدر زیادہ ہے، پھر اس کے بعد جو وقت کا اس کے اندر ضیاع ہے، تو یہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے خرافات کا مجموعہ ہے۔ تو اس طرح کا تو کاروبار جائز ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو اجرت مل رہی ہے وہ اجرت بھی حرام ہے۔ اس کی اجرت لینا بھی یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ کھیلے چاہے وہ پونا گھنٹہ کھیلے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں
کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، اپنے معیار کو دیکھ کر کے. تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں. کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے. یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی. کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن. اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں. لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے. جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے. یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا. حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی. اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے شراب کے ساتھ جوے کو بھی حرام قرار دیا. اور جوے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ جس نے جوے کے آلات کو، جوے کے سامان کو اپنے ہاتھ میں لیا، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا. اور جوا کھیلنے کے بعد اگر بالفرض وہ نماز کے لیے بھی پہنچا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ کر کے نماز کے لیے پہنچا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 ممبر بن گئے، 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا. اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے، تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو. تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا. اب کتنا بچا؟ آیا 20,000، 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی، آپ نے اس کو دے دیا 14,000. اب بچا کتنا؟ 6. وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر برابر بانٹ دیے جاتے ہیں. ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے
اس کو 14-15 ہزار ملتے ہیں, اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20 ہزار ملتا ہے, لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے. جتنے میں وہ پتی بکتی ہے, وہ رقم بکتی ہے, وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے. یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے, یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے, یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے. ناظرین کرام, میں اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوتے ہیں, جن کے کپڑے رنگے ہوتے ہیں. اس کا جواب سننے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. یہ حدیث تنبیہ الغافلین میں بھی موجود ہے, اس کے بعد اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے کپڑے خون سے رنگے ہوں گے, جن کے ہاتھ سور کے گوشت سے رنگے ہوں گے, جن کے ہاتھ سور کے خون سے, جن کے کپڑے سور کے خون سے رنگے ہوں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ نماز پڑھتے تھے. میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ روزہ بھی رکھتے تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ زکوٰۃ حج نہیں ادا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے, حج بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کس گناہ کی وجہ سے ان کے کپڑے, ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوا کھیلتے تھے. جی ہاں ناظرین, جوا, چاہے وہ لوڈو ہو, تاش کے پتے ہو, یا موبائل میں کسی طرح کا گیم ہو, یا وہ لاٹری ہو, یہ سب کے سب جوا میں شامل ہیں. بہت سارے لوگ آج نماز کے پابند ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو دیکھیں گے کہ لاٹری کی وہ ٹکٹیں خریدتے ہیں اس امید سے کہ کبھی نہ کبھی میں کروڑ پتی بن جاؤں گا, کبھی نہ کبھی میں لکھ پتی بن جاؤں گا. اسی لکھ پتی اور کروڑ پتی کے لالچ میں بیچارہ اپنی ساری دولت ضائع کر دیتا ہے, اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. کبھی وہ لکھ پتی بن نہیں پاتا, کبھی کروڑ پتی بن نہیں پاتا. خدا نہ خواستہ کبھی اگر لکھ پتی بن بھی جائے, وہ دولت 1,00,000 2 لاکھ روپے کی آ بھی جائے, تو یوں آیا اور وہ گیا, کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ پیسے آئے کیسے اور گئے کیسے, کیونکہ حرام کی کمائی ہے, اس میں برکت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابھی مفتی سلمان اظہری نے کہا آپ سے کہ جو حرام کی کمائی سے جسم میں گوشت بنا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا, وہ جہنم کے اندر جائے گا. اب سوچو کہ لاٹری کھیل کر, لوڈو میں پیسہ لگا کر, تاش کے پتے میں پیسہ لگا کر, یا موبائل میں کسی طرح کا گیم وغیرہ کھیل کے اس میں پیسہ لگا کر آپ کچھ رقم حاصل کر لیتے ہو, اسی رقم سے کھانا خریدتے ہو, کپڑا خریدتے ہو, اور اسی کو پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو. اب تو ہوا ایسا کہ جوئے کے پیسے سے آپ نے کپڑا خریدا, وہ کپڑا سور کے خون سے رنگ گیا. آپ نے جوئے کے آلات کو پکڑے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص جوئے کے آلات کو پکڑتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے سور کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے. تو آپ جوا کھیل کر کیا ہے, آپ کا ہاتھ سور کے خون سے رنگا ہوا ہے. سور کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کریں گے, یا دعا قبول ہو جائے گی؟ حرام کی کمائی کے کپڑے خرید کر اور وہ پہن کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے, کیا وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ کیا رب آپ کی سنے گا؟ نہیں سنے گا. میرے بھائیوں, آپ مسلمان ہو تو مسلمان کی طرح رہنا سیکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نیم قانون بنائے ہیں. جنگل کے جانوروں کو دیکھو, جس جانور کو اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تم گوشت نہیں کھا سکتے, وہ مر جانا پسند کرے گا لیکن گوشت نہیں کھائے گا. آپ نے گائے کو, بیل کو, ہاتھی کو, اونٹ کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا ہے؟ نہیں نا. اسی طرح جن جانوروں کو اللہ نے گوشت کھانے کا حکم دیا ہے وہ مر جائے گا لیکن گھاس کھا کے زندہ نہیں رہے گا. اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جو چیز حرام کر دیا ہے اس سے بالکل دور رہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اللہ نے منع کر دیا اس چیز کو حاصل کر کے تم برکت حاصل کرنا چاہو گے, برکت نہیں ہوگی, سکون نہیں ملے گا, نماز میں دل نہیں لگے گا, دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے جوا سے, لوڈو سے, تاش کے پتے سے, موبائل گیم سے بچ کے رہو. اس میں پیسے مت لگاؤ, فضول وقت برباد مت کرو. تو جو شخص جوا کھیل کر رمضان کے مہینے میں نماز کے لیے آتا ہے, ایسا ہی ہے جیسے اس نے سور کے خون سے ہاتھوں کو رنگ دیا ہے, جسم کو رنگ دیا ہے, کپڑے کو رنگ دیا ہے.
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।